من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید۔ ناظرین، میرا آج کا ٹاپک ہے عظمت قرآن اور قرآن کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو کیسے جوڑ سکتے ہیں۔ دور حاضر میں ہمیں کن کن مسائل کا سامنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا۔ قرآن نہ صرف پڑھنے کی کتاب ہے بلکہ سمجھنے کی، سیکھنے کی اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کتاب ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ امت محمدیہ میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا ایک طرف قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ایک طرف دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا مانگنے والے کی دعا اللہ رب العالمین قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کے حق میں جو بہتر ہے اللہ رب العالمین وہ قبول فرما لیتے ہیں، جو بہتر نہیں ہوتا وہ نہیں قبول فرماتے۔ لیکن جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کے ساتھ جڑا رہتا ہے، قرآن کے ساتھ قیام کرتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس کی ساری دعائیں بغیر مانگے قبول فرما لیتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قرآن سیکھنے والا ہے، اللہ رب العالمین کے جو نورانی فرشتے ہیں جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے آسمان سے زمین پہ آ جاتے ہیں اور اس کے قدموں کے نیچے اپنے نورانی پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ ایمن کے سمندروں میں رہنے والی جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے خیر و فلاح کی دعائیں مانگتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو طالب قرآن ہے، جو قرآن کا اسٹوڈنٹ ہے، قرآن کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو آسمان سے لے کے زمین تک جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس کے لیے خیر و فلاح کی دعائیں مانگتی ہیں۔ یہ مقام ہے قرآن کے پڑھنے والے کا، قرآن کو سیکھنے والے کا۔ ناظرین، قرآن کے جو ہیں کچھ لیولز ہیں، کچھ کیٹیگریز ہیں، قرآن کے کچھ حقوق ہیں۔ قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کو ہم پڑھیں، صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھیں، اس کے بعد قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں، قرآن کا ترجمہ، معنی، تفسیر کو جانیں، قرآن کی تفسیر اور معنی جاننے کے بعد اس کے احکامات پر عمل کریں، اپنے طرز حیات کو قرآن کے مطابق ڈالیں، ہمارے غم بھی قرآن کے مطابق ہوں، ہماری خوشیوں کی سیلیبریشن بھی قرآن کے مطابق ہو۔ جب ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال لیں، اس کے بعد اگلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی تبلیغ کریں، قرآن کے احکامات کو دوسرے تک پہنچائیں۔ ناظرین، جو صاحب قرآن ہے وہی دنیا میں افضل ترین ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو صاحب قرآن ہے قیامت کا دن ہوگا قرآن اس کی سفارش کرے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، اے لوگو قرآن پڑھیں۔ جو قرآن کے ساتھ دنیا میں قیام کرتا ہے، قرآن کے احکامات پر عمل کرتا ہے، قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا وہی قرآن اس کے لیے سفارشی بن کے آ جائے گا۔ ناظرین، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی تعلیم حاصل کرنے سے، جس کی تعلیم اپنے بچوں کو دلوانے سے ہم نہ صرف دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں، نہ صرف دنیا میں باعث عزت ہوتا ہے وہ ہمارے لیے، بلکہ آخرت میں بھی وہ ہمارے لیے باعث عزت ہوگا۔ ناظرین، ہمیں اپنے بچوں کو کس طرح قرآن کے ساتھ اٹیچ رکھنا ہے، کس طرح قرآن کے ساتھ ان کو جوڑ کے رکھنا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود عملی نمونہ بننا ہے۔ والدین جو ہیں بچوں کے آئیڈیل ہوتے ہیں، اپنے والدین کو بچے جو ہیں بہت فالو کرتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے خود دین کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت دین کے مطابق کریں تو اپنے گھر میں ہمیں سب سے پہلے اسلامک ماحول پیدا کرنا ہے۔ ہمیں دور حاضر میں یہ دور جو ہے بہت پرفتن دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ موبائل کا دور ہے۔ اس دور میں جو ہے ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ناظرین، ہمیں ان چیلنجز سے کس طرح نمٹنا ہے، کس طرح ہمیں ان کو فیس کرنا ہے، ہمیں سب سے پہلے جو ہے اپنے گھر کے ماحول کو اسلامک بنانا ہے۔ ہمیں اپنے بچے کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا کرنا ہے، ہمیں اپنے بچے کے ساتھ جڑنا ہے، ہمیں اپنے بچے کو دین کی تعلیم سے روشناس کروانا ہے۔
یہ دور بہت پرفتن دور ہے، لیکن یہ ناظرین مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ آئیے اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بچہ حافظ قرآن ہوگا، قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، وہی بچہ پاک باز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے الماخر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو قرآن کا ماہر ہوگا اس کو قیامت کے دن پاک باز فرشتوں کا ساتھ نصیب ہوگا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ خوش بختی کی بات ہے، کس قدر یہ خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور جو قرآن صحب قرآن کے والدین ہیں ان کے لیے تو الگ ہی مقام ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، جو صحب قرآن کے والدین ہوں گے ان کے سروں پہ ایک نورانی تاج پہنا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کیسا وہ نورانی تاج ہوگا؟ اس کے ایک نگ کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہو گئی۔ سبحان اللہ، کیسا یہ خوش قسمتی کا موقع ہے، خوش قسمتی کا لمحہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ نصیب کر دے۔ یہ اسی صورت میں ملے گا جب ہم اپنے گھر میں اسلامک ماحول پیدا کریں گے اور ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں گے۔ جو دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کی اگزامپل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح دی کہ جو دین کے ساتھ، جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن کے ساتھ قیام کرتا ہے، وہ اس طرح تر و تازہ ہو جاتا ہے جس طرح نارنگی کھانے والا اس کے اندر تک جو ہے اس کو تازگی کا جو ہے احساس پیدا ہوتا ہے، تر و تازہ فیل کرتا ہے، اور جہاں وہ بیٹھ کے نارنگی کھاتا ہے وہاں بھی خوشبو پھیل جاتی ہے، اس کے ہاتھوں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ اسی طرح جو باعمل قاری قرآن ہے، صاحب قرآن ہے، جو قرآن کا عالم ہے، اس کی مثال ایسی ہی ہے۔ اس قرآن سیکھنے سے اس کو نہ صرف خود کو فائدہ حاصل ہوتا ہے بلکہ وہ دوسروں کے لیے باعث فخر اور باعث رہنمائی بن جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال دے کے سمجھایا کہ جو قرآن کا ساتھی ہے، صاحب قرآن ہے، جو قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن کا علم حاصل کرنے والا ہے اور پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ قیام کرنے والا ہے، اس کے ساتھ جڑا رہنے والا ہے، اس کے ساتھ تعلق بنا کے رکھنے والا ہے، اس کی اگزامپل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دی جس طرح کستوری کا ایک تھیلا ہو اور اس کا منہ کھلا ہوا ہو۔ کستوری ایک بہت ایکسپینسو چیز ہے، بہت اچھی اور اعلیٰ خوشبودار چیز ہے۔ تھیلے کا منہ کھلا ہوگا تو اس کی خوشبو باہر تک پھیلے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کے ساتھ قیام کرتا ہے اس کی اگزامپل ایسی ہی ہے، اس کی خوشبو ہر طرف پھیل جاتی ہے، اور جو قرآن والا ہے وہ دوسروں کے لیے اسی طرح رہنمائی اور جو ہے باعث برکت بن جاتا ہے۔ ناظرین، قرآن جو ہے وہ باعث برکت بھی ہے، باعث سکینت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، لیکن کیا ہوا مختصر بیان کروں گی کہ قرآن کی چند آیات سنی اور دل پہ ایسا اثر ہوا کہ جو ہے وہ عمر جو گھر سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے نکلے تھے، وہی عمر دین کے محافظ بن گئے، دین کے دائی بن گئے، اور انہوں نے ہی مسلمانوں کو، جو نئے مسلمان ہوئے تھے وہ غریب غربا تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سردار تھے، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اور صحابہ کو لے کے خانہ کعبہ میں چلے گئے۔ نماز کا ٹائم ہوا تو انہوں نے کہا آج نماز ہم حرم میں پڑھیں گے، کون ہے جو ہمیں روکے نماز پڑھنے سے؟ اس واقعہ کا بیان کرنے کا مطلب یہ ہے، مختصر بیان کیا ہے کہ قرآن کی وجہ سے، قرآن کی چند آیات سننے کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ ایسا اثر ہوا، انہوں نے وہ جو گھر سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی پلاننگ کر کے نکلے تھے، وہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بن گئے۔ ناظرین، یہ قرآن ہے، یہ قرآن کا اثر ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھ دی ہے۔ اگر ہم سے گناہ ہو جائیں تو ہمیں چاہیے ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کو فالو کریں۔ صحابہ کرام جو ہیں وہ قرآن کے ساتھ بہت جڑے ہوئے تھے، ان کے دلوں میں قرآن کی محبت بہت زیادہ تھی۔ وہ نہ صرف قرآن پڑھتے تھے، نہ صرف قرآن سیکھتے تھے، بلکہ قرآن کے ساتھ قیام کرتے تھے۔ صحابہ کرام فجر کے بعد قرآن کو اس قدر بلند آواز میں
میں پڑھتے تھے کہ اندھیرے کی وجہ سے ان کے گھروں کا پتہ نہیں چلتا تھا کون سا گھر ہے، لیکن قرآن کی آواز کی وجہ سے ان کے گھروں کی شناخت ہوتی تھی کہ یہ گھر جو ہے فلاں صحابی کا ہے۔ سبحان اللہ، اس قدر بلند آواز میں وہ قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ ناظرین، قرآن کے ساتھ جڑ جائیے۔ دور حاضر جو ہے یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ یہ جو پرفتن دور ہے یہ مشکل ہمارے لیے ضرور ہے لیکن اس سے نمٹنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ والدین کو چاہیے اپنی اولاد کے معاملے میں سنجیدہ ہو جائیں، ان کو دین کے ساتھ جوڑیں، ان کے دلوں میں دین کی محبت پیدا کریں۔ ایک ماں جو رات کو سوتے ہوئے اپنے بچوں کو مختلف سٹوریز سناتی ہیں، ان کو چاہیے کہ انبیاء کی سٹوریز اپنے بچوں کو سنائیں، اور انبیاء کی سٹوریز سنانے سے کیا ہوگا، بچے اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو بچوں کو ضرور سنائیں، انبیاء کی سٹوری سنائیں، صحابہ کرام کا حال احوال سنائیں۔ ایسی مائیں اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کر پائیں گی۔ ماں کو چاہیے اپنے بچوں کو دین کے ساتھ جوڑیں، نماز کا پابند بنائیں۔ ایک بچہ جو ہے جب تک دین کے ساتھ جڑا رہے گا وہی جو ہے اس کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قبر میں ہمارے درجات بلند ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تربیت، دین کی تعلیم دلوائیں، دینی لحاظ سے تربیت کریں۔ ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے سارے تعلقات دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں، سارے روابط ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں قبر میں جانے کے بعد بھی اس کا جو ہے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ وہ کیا ہے؟ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہیں مسجد بنوا دی، کہیں ادارہ بنوا دیا، وہاں پہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، جو قبر میں لیٹا ہے اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اگر اپنے بچے کو دین کی تعلیم دلوا دی، دین کے ساتھ جوڑ دیا، دین کے ساتھ اس کا تعلق بنا دیا، وہی بچہ نماز کا عادی بن جائے گا، نماز پڑھے گا، قرآن پڑھنے کا عادی بن جائے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، تو اس کے قبر میں درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ اس سے کیا ہمیں محسوس ہوا؟ اس سے کیا ہم نے سیکھا؟ کہ دنیا آخرت میں کامیابی صرف اور صرف قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے سے ہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے، اللہ ہمارے بچوں کی ہمیں قرآن کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن